السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کی ایک نئی اور خوبصورت صبح اور ایک نئے ہفتے کے آغاز کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں روشنا ضمیر اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ نجم الثاقب. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. اللہ آپ سبھی کو محفوظ رکھے اور یہ بھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا ویکینڈ بہت اچھا گزرا ہوگا. اور ویکینڈ پر بہت ہی اچھی خبر ہمارے سامنے آئی ہے, بلکہ دو تین ہمارے پاس بہت اچھی خبریں سامنے آئی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان 37 سال بعد دوبارہ سے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن بن کر ابھرا ہے پوری دنیا میں, اور مصر کے کھلاڑی کو ہرا کر 3-1 سے پاکستان کے حمزہ خان نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ 37 سال بعد پاکستان یہ ٹائٹل واپس لے کر آئے ہیں. اس سے قبل 1986 میں یعنی کہ 1986 میں جانشیر خان, جنہوں نے دنیا پہ راج کیا, پاکستان نے دنیا پہ راج کیا اسکواش کی گیم میں, اور اسکواش میں دوبارہ سے پاکستان لوٹنا شروع ہو گیا ہے, اور انہوں نے یہ مقابلہ مصر کے کھلاڑی کو ہرا کر حاصل کیا ہے یہ ٹائٹل. اور ان کی جیت کا سکور رہا 10-12, 14-12, 11-3 اور 11-6, اور اس طرح انہوں نے 3-1 سے شکست دی ہے مصر کے کھلاڑی کو. بہت ساری ٹویٹس ہم لوگوں نے ان کے حق میں دیکھی, بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے کل اپریسیشن میں دیکھی. اسی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ 37 سال بعد یہ ٹائٹل پاکستان کے نام کرنے پر حمزہ خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے والدین کو بھی مبارکباد دی, پوری قوم کو مبارکباد دی. یقینی طور پر پوری قوم مستحق ہے اس مبارکباد کی, لیکن حمزہ خان کی ایفرٹس جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے ایک اسکواش مشکل گیم میں, اور جب پاکستان کا ہم لوگ کریئر دیکھتے ہیں, اسکواش کی اتنی خوبصورت قسم کی ہسٹری ہے پاکستان سے ریلیٹڈ, چاہے جانشیر خان کی بات کریں, چاہے جہانگیر خان کی بات کریں, یہ حمزہ خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ سٹار ہیں جنہوں نے جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتی. اینڈ آئی ہوپ کہ اسی طریقے سے ان کا کریئر بڑھتا رہے گا اور بہت سارے ورلڈ ٹائٹل جو ہیں اسکواش سے ریلیٹڈ وہ پاکستان میں بالکل. اور وہ جو ایک بریک لگا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ چیز ریزیوم ہوگی, اینڈ اٹس اے گڈ نیوز کہ پاکستان میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اچھی خبریں آتے رہنے چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری خبر بھی ایک آپ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں, اور ایسا کھیل جس سے میرے خیال سے ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے, پسند ہے, اور مطلب کبھی بی پی ہائی ہو جاتے ہیں, کبھی نارمل ہو جاتے ہیں, اور خوشی بھی جو ہے وہ پھیلتی ہے. تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان نے اور پاکستانی شاہینز نے اے سی سی ایمرجنگ کپ جو ہے وہ جیت لیا, اور اس میں انہوں نے بھارت کو شکست دی, 128 رن سے شکست دے کر اعزازی کامیابی جو ہے وہ اپنے نام کر لی, اور فائنل میں پاکستان نے بالکل روایتی حریف بھارت کو شکست دی ہے. تو پاکستان کے لیے ایک اور بڑی گڈ نیوز ہے, اور میرے خیال سے ہر جگہ پر سیلیبریشن بھی ہو رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ اور جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گرین شرٹس کی پکچرز بھی لگائی جا رہی ہیں, اور اسی طریقے سے سیلیبریشن بھی جاری ہے. یہ پاکستان کی بھی اے ٹیم تھی, اور پاکستان شاہینز ان کا نام ہے, اور بھارت کی بھی اے ٹیم اس میں کھیل رہی تھی, اور اے سی سی ایمرجنگ یعنی کہ آنے والے دنوں میں یہی تمام پلیئرز جو ہیں وہ نیشنل ٹیمز کو پریزنٹ کریں گے. اینڈ اٹس اے نیشنل ٹیم, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت ٹف کمپٹیشن کیا, اور بہت ایکسائٹنگ اور تھرلنگ قسم کا میچ رہا. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے بہت انجوائے کیا ڈیفینیٹلی. سو 128 رن سے شکست دینا ایک بہت بڑی شکست ہے. یہ وہ چیمپئنز کے لمحات ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ خوشی تھی وہ کپ اٹھانے کی, اور ایک یہ بھی خوشی کہ آپ نے بھارت کو ٹکر دی ہے, بھارت کو ہرایا, تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا لگتا ہے. یہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پہ 352 رنز بنائے تھے, اور سائم ایوب اگین گریٹ فائنڈنگ پی ایس ایل کی, انہوں نے اور صاحبزادہ فرحان نے ٹیم کو 121 رنز کی اوپنرشپ کا آغاز دیا, اور پھر سائم ایوب نے 59 جبکہ صاحبزادہ فرحان نے 65 رن سکور کیے. 187 کے سکور پر پاکستان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے, لیکن پھر اگین طیب طاہر نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سینچری مکمل کی, اور ان کی سینچری نے ٹیم کو 352 رنز تک پہنچایا. جواب کی بات کریں تو بھارت کی اے ٹیم نے پاکستانی بالرز کا سامنا نہیں کر سکی. جس طریقے سے بیٹسمین اچھے پرفارم کرتے ہوئے سامنے آئے, ویسے ہی 40 اوورز میں 224 رنز پر پوری کی پوری جو ٹیم تھی وہ ڈھیر ہو چکی تھی, اور اوورز بھی مکمل نہیں کیے, اور بالنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی بھارتی ٹیم بے بس نظر آئی, اور پاکستان کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چل سکی. ابھیشیک شرما نے 61 رنز سب سے زیادہ انہی کا سکور تھا, اور پاکستان شاہینز کی جانب سے سفیان مقیم نے 3 وکٹیں حاصل کی, جبکہ ارشد اقبال, مہران ممتاز اور محمد وسیم کے حصے میں 2-2 وکٹیں آئیں. اور اس طریقے سے اے سی سی ایمرجنگ کپ کا فائنل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس HD پر براہ راست, اور یہ بہت خوشی کے لمحات تھے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بالکل یہ بڑی گڈ نیوز تھی, اور اسی طریقے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لمحات جو اور بڑے بڑے لمحات جو ہے وہ ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہے. تو میرے خیال سے یونٹی کی مومنٹ ہوتی ہے جب پوری قوم جو ہے وہ اکٹھے ہو کے مل بانٹ کے ایک چیز کو جو ہے وہ شیئر بھی کر رہی ہوتی ہے, اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن, اور وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے تحت بہت سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اگین انہی کے حوالے سے ہمیں صحت مند غذا اور تندرستی صدا, یہ ایک مہم ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے چلائی ہے پورے ملک میں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو پاکستان کے باسی ہیں, جو شہری ہیں, وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے تمام حقوق جانیں, اور خاص طور پر یہ حق جانیں کہ آپ کی کیسی غذا ہے اور آپ کو صحت مند اور تندرست غذا دی جا رہی ہے
یا نہیں دی جا رہی. چاہے آپ کوئی چیز گھر پہ بلواتے ہیں یا آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا آپ کو جو چیز مہیا کی جاتی ہے پیکٹ کے اندر اس کے اوپر بھی جو اجزاء لکھے ہوتے ہیں یا وہ تمام تر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان سے کیلریز کون سی اس کے اندر شامل ہیں. WHO کی سفارشات کے تجاویز جو مبنی غذائیت پر ہیں وہ تمام لکھی ہوئی ہیں یا نہیں لکھی ہوئی. اس کے لیے یہ مہم شروع کی گئی ہے اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور تمام ریسٹورنٹس اس کے پابند ہیں کہ جو بھی آپ ان سے سوال کریں گے اپنی غذا سے متعلق اس کو وہ ایڈریس کریں گے. اور وزیر اعظم نے یہ ٹرانس فیٹ ایسڈ کو بھی تقریباً 2% تک محدود کیا جا رہا ہے تاکہ دل اور دیگر بیماریوں کا سدباب کیا جا سکے. انہوں نے اس مہم کا کہا کہ یہ میرا اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ تمام منصوبوں کی فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر پاکستان بھر میں پھیلایا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے اسپتال ویران اور کھیلوں کے میدان جو ہے وہ آباد رہنے چاہیے کیونکہ جب کھیلوں کے میدان آباد رہیں گے تبھی پاکستان اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اچھی اچھی خبریں شیئر کر سکے. بالکل, اور قومیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتی ہیں جب ان کے نوجوان جو ہے وہ انرجیٹک ہوں اور فلی جو ہے وہ ہیلدی ہوں. مجھے اب اس سے ایک اسٹوری یاد آئی کہ میرے کولیگ تھے تو وہ کیا کرتے تھے آل دا ٹائم نا ہر چیز کا ریپر کھول کے تو پیچھے دیکھتے تھے کہ کتنی کیلوریز ہیں. تو میرے خیال سے ایسے بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں. پی ایم نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اور بہت سارے لوگ جو آج کل ڈائٹ کانشیس ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں جس بھی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں آرام سے کھائیں, اپنی کیلریز کاؤنٹ کریں اور جو بھی کھانا چاہتے ہیں وہ فلی انجوائے کریں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیسی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو غذا بھی چاہیے اور کیسے تندرست جو ہے نا اس وقت غذا ہونی چاہیے مارکیٹ میں. اور کیلریز کو جب آپ نے برن کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس کاؤنٹ ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ اب اس کیلریز کو کس طریقے سے برن کرنا ہے اور کتنی ایکسرسائز کی آپ کو ضرورت ہے ڈیلی لائف میں. جتنی آپ نے اس دن کی کیلریز کھائی ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ دوبارہ اپنی انرجی ریسٹور کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اب آتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. تو خواتین و حضرات, آج 24 جولائی ہے اور 24 جولائی کو پاکستان کے ایک بہت بڑے رائٹر, ایک بہت بڑے سول سرونٹ اور جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ موجود ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کی زندگی پر مبنی جو ان کی جانب سے لکھی گئی ایک کتاب ہے وہ ہر کسی کو ریکمینڈ کی جاتی ہے, شہاب نامہ. جناب قدرت اللہ شہاب کی آج 37ویں برسی ہے جو منائی جا رہی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک قدرت اللہ شہاب صاحب کی شہاب نامہ نہیں پڑھی تو آپ لوگوں کو وہ پڑھیں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کے تمام تر الفاظ جو ہیں, جو پاسبل الفاظ ہیں جو ہم اپنی ویکیبلری میں استعمال کرتے ہیں, پوری زندگی میں ہمارے سامنے لیے جاتے ہیں یا ہم ان کو ادا کرتے ہیں, وہ تمام تر شہاب نامہ کے اندر موجود ہیں. تو شہاب نامہ پڑھنے سے آپ کی ویکیبلری بہت اسٹرانگ ہوگی اور بہت کچھ تاریخ کے حوالے سے آپ کو جاننے کو ملے گا. گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا جہاں پر 1917 میں یہ پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا اور انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے. اس سروس کے دوران انہیں بہار, اڑیسہ اور بنگال میں خدمات انجام دینے کا موقع ملا اور قیام پاکستان کے بعد قدرت اللہ شہاب نے متعدد اہم انتظامی عہدوں پر خدمات سر انجام دی ہیں. سیکرٹری جنرل کے عہدے پر رہے, وفاقی سیکرٹری وزارت اطلاعات رہے, ڈپٹی کمشنر رہے, ڈائریکٹر اور منتخب سیاستدانوں اور وفاقی عہدیداروں کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے. سو ڈیفینیٹلی قدرت اللہ شہاب صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے لیے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آج وہ دن ہے کہ ہم لوگ ان کی برسی منا رہے ہیں, ان کے چاہنے والے ان کی برسی منا رہے ہیں, تو ان کو یاد کرنا بہت امپورٹنٹ. بالکل, اور ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فلسطین کے حقوق کے لیے وہ بہت زیادہ بولتے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے اس کے حقوق کے لیے جو ہے وہ بولتے رہیں. جس طرح سے ہم پاکستانی شخصیات کی بات کرتے ہیں جتنی بھی ہسٹری میں گزری, تو اسی طریقے سے پاکستان کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور اسی حوالے سے میرے پاس ایک بڑے مزے کی ٹویٹ بھی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا. انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور بلوچستان کی خوبصورتی آج کل جو ہے وہ بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے پروڈکٹیو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹ بھی بہت سارے ہو رہے ہیں. تو حوالے سے بتاتی چلوں آپ کو کہ سپت بیچ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے دل کو بھا گیا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو مناظر ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خوبصورت جو ہے وہ بیچ ہے اور اس کو آپ کو فور شور وزٹ کرنا چاہیے. شہباز شریف نے لکھا کہ برف پوش پہاڑوں سے دل فریب ساحلوں تک پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور قدرت سے قربت رکھنے والوں کے لیے پاکستان میں بہت کچھ ہے. واضح رہے کہ بلوچستان میں یہ واقعہ جو جگہ ہے بالکل بیچ ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں آنے والوں کو اپنی خوبصورتی جو ہے وہ اٹریکٹ کر جاتا ہے. بلوچستان کے تمام بیچز کے کیا ہی ذکر کریں ہم لوگ, وہاں کے اسٹیڈیم کا, گوادر کے یا گوادر اور مارا یا اور استولا آئی لینڈ ایک ہے, آپ لوگ اگر وزٹ کرتے ہیں وہاں پر ضرور جائیں. وزیر اعظم نے جو مینشن کیا اس جگہ پہ ضرور جائیں. ایک بہت ہی خوبصورت بیلٹ ہے
اور وہاں پر اگر آپ ڈرون کا نظارہ ابھی نکال کے دیکھیں اپنے فون پہ تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کسی جنت میں بیٹھے ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں نظر آ رہی اور صرف ایک طرف سمندر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف صحرا نظر آ رہا ہے اور بیچ میں سے کوسٹل ہائی وے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پچھلے دن ہم نے یہ بھی بتایا تھا KKH جو ہے اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کوسٹل ہائی وے جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. لیکن یہ پاکستان کی خوبصورتی تھی اور پاکستان کو ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اچھا لگتا ہے چل رہی ہے میرے خیال سے, تو بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں اور وزٹ کریں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی جگہ جو ہے وہ اب نیکسٹ وزٹ کرنی چاہیے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آپ کو نیکسٹ ٹارگٹ دے دیا کہ آپ جائیں اور بلوچستان کا وزٹ کریں اور جتنی بھی خوبصورت لینڈسکیپس ہیں اس کو ڈسکور کریں. ایگزیکٹلی. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں جرمنی کا, جہاں پر گاڑیاں بنانے والی کمپنی BMW نے دنیا میں پہلی ایسی گاڑی بنا لی ہے جو اپنا رنگ تبدیل کرتی ہے. اور یہ جرمن کارساز کمپنی ہے BMW, جو سب جانتے ہیں. انہوں نے لاس ویگس میں کنزیومر الیکٹرانکس شو میں دنیا کی پہلی رنگ بدلنے والی گاڑی متعارف کروائی ہے اور دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہے. اور گاڑی کے متعلق بتاتے ہوئے BMW کے ریسرچ انجینئر سٹیلا کلارک نے کہا ہے کہ گاڑی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے اعتبار سے توانائی کی بچت کرتے ہوئے رنگ تبدیل کرے گی. اور ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے ایک ایسے مواد لیا ہے جو موٹے کاغذ کی طرح ہے اور ہمارا چیلنج تھا کہ گاڑیوں کو ہم 3D ماڈل پر بنائیں اور گاڑی کو موبائل ایپ کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جس کو الیکٹرانک سگنل بھی ملتے ہیں اور جو مواد شامل کیا گیا ہے وہ گاڑی کا رنگ تبدیل کر سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ وہ میچنگ کی چیزیں رکھیں, اور میرے خیال سے جن لوگوں کو گاڑیاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے اب وہ بہت ساری گاڑیاں لینے کی بجائے ایک ہی گاڑی لے لیں گے, اسی پہ انویسٹ کریں گے اور جیسے جیسے وہ ڈریسز کے ساتھ چینج کرتے ہیں چیزیں تو گاڑیوں کی نا, جن لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے بات مینشن کی ہے اس سے ایک چیز یاد آئی ہے. جن لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے ان کو رنگ سے زیادہ جو ہے نا اس کی ٹیکنالوجی پسند ہوتی ہے. ہاں لیکن دیکھیں BMW ہے تو ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ آل ان ون. ہاں وہ یہ چاہیے ہوتا ہے. میں نے اس لیے پن پوائنٹ کیا ہے کیونکہ مجھے بھی عادت ہے کہ آپ جس کلر کا آپ نے ڈریس پہنے اسی کلر کی جیولری ہونی چاہیے, اسی کلر کا بیگ ہونا چاہیے, ہر چیز میچنگ میں چاہیے ہوتی ہے. تو BMW از اے گڈ کار, ٹھیک ہے, اور اس میں میرے خیال سے یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آل ان ون مل رہی ہے تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے. اب آپ کو بتاتی چلوں کہ AI کی ٹیکنالوجی جس طریقے سے متعارف ہو رہی تھی تو ہمارے ذہن میں کچھ خدشات بھی تھے کہ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ فیس جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی آوازیں بھی جو ہے وہ بھی چوری ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک آسان سا حل نکالا, اور آسان حل کیا ہے جی, انہوں نے ڈیپ فیک ڈیٹیکٹر جو ہے وہ انسٹال کر دیا. اور اس سے کیا ہوگا کہ مصنوعی ذہانت جو ہے وہ اس سے کریٹ کی ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں ان کا پتہ چلا دیا جائے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے, اور اس کے لیے برطانوی نشریاتی ادارے نے ڈیپ فیک ویڈیوز کو پکڑنے کا ڈیٹیکٹر متعارف کروایا جو کہ بتائے گا کہ ویڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے. اور اس سے جو ہے بہت سارے ٹیسٹ بھی کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے یہ اب پریکٹیکلی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے فنکشنلی طریقے سے. واو, سو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر بھی لی جا سکیں. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امریکہ میں ایک 11 سالہ بچی نے ایک انوکھی مچھلی دیکھی ہے, اور اس نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ مچھلی دیکھی تھی, اس لیے وہ حیران بھی ہوگی اور پریشان بھی ہوگی. اور یہ ان کے گھر کے اپنے سوئمنگ پول یا تالاب, اس کو کچھ بھی کہہ لیں, وہاں پر موجود تھی. تو اس نے اپنی اماں جی کو بلایا کہ یہ بہت کوئی منفرد چیز پکڑی ہے, اور جب انہوں نے پکڑ کے دیکھا تو انسانی دانتوں کی طرح اس کے دانت تھے, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو پیکو فش کہا جاتا ہے. اور یہ پیکو مچھلی جو ہے نا, پیرانا مچھلی بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور یہ جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے اور اوکلاہوما کے تالابوں میں بھی پائی جاتی ہے. یہ باقاعدہ طور پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکل انسان کے وہ بھی نچلے دانتوں کی طرح کہ اس کے نیچے دانت موجود ہیں. سو یہ خبر تھی انٹرسٹنگ. لیکن بچے نے کیا کیا, ایک کام اس نے غلط کیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے تو خیر گڈ ول کے جسچر کے طور پہ اس کو چھوڑ دیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسی مچھلیاں جو ہیں ان کو مار دینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور ان کی اسپیشی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اس لیے اس کو بہتر تھا کہ اسی وقت پہ جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک ہیومن فیکٹر تھا کہ انسان ہے تو گڈ ول جسچر انہوں نے کیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلو انسان ہے تو انسان گڈ ول جسچر میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہے, اور اسی طریقے سے روس میں بھی ایک گڈ ول جسچر جو ہے وہ کیا گیا ہے. بہت سارے چوہے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سائنٹیفکلی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں, ان کے اوپر مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے روس میں جو ہے وہ ایک چوہے کا مجسمہ بنایا گیا ہے اور اس کو خراج تحسین کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ پلیس کیا گیا ہے, جو کہ لیب کے مختلف تجربات میں اپنی قربانی دیتے رہتے ہیں, اور اس لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا, اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مجسمہ نصب کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کیوٹ سا مجسمہ ہے. مجھے تو اس سے بڑی کیوٹ سی فیلنگز آ رہی ہیں کہ اس کے آگے وہ ایک ڈی این اے کا سائن بھی بنا ہوا ہے, گلاسز بھی ہیں لگائے ہیں کہ وہ ریسرچ کے پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور صحیح بات ہے, یہ تو بالکل ہے کہ بہت سارے ریبٹس جو ہے نا وہ انہوں نے قربانی دی ہے انسان کی ترقی میں.
تو خیر یہ تو ہے، اب اسی طریقے سے چلے گا نظام، جہاں پر انسان قربانیاں دے رہے ہیں، انسان وہاں پر چوہے اپنی بھی جانیں ضائع قربانیاں کریں، دیں، وہاں پر بالکل۔ چوہے بھی اپنی مرضی سے کریں نہ کریں، لیکن بس وہ اس دنیا کا حصہ ہیں تو انہیں تو ہونا ہے قربان۔ تو لیکن اچھی چیز ہے، بہت اچھا ایک جسچر ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا ڈاگ تھا جس نے اپنی ساری زندگی اپنے مالک کا واپسی پہ انتظار کیا، ایک دکان کے سامنے بیٹھا رہا، تو اس دکان نہ وہ مالک واپس آیا، اور اس کتے کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اس کا بھی مجسمہ بنا دیا، اور یہ بھی دنیا میں کسی ملک کے اندر موجود ہے، میرے خیال ہے ایران یا پتہ نہیں کس جگہ پہ موجود ہے۔ اب میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب ترقی کر رہی ہے، نئے سے نئے روبوٹس بن رہے ہیں، تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک نیا روبوٹ ایسا بنایا گیا ہے جو سانس لے سکتا ہے، کانپ سکتا ہے، پسینہ بہا سکتا ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے، امریکہ کے ایک شہر ونگس میں یہ بنایا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی پانی نہیں پھینکا گیا، یہ پراپرلی اس کے اندر سے پسینہ نکل، لیکن یہ پسینہ آبویسلی اسی طریقے سے نکل سکتا ہوگا، اس کے اندر انہوں نے واٹر بیگ کچھ رکھا ہوگا، ورنہ تو وہ اتنا تو ہے نہیں کہ اب انسانوں کی طرح اس کے اندر سے پراپرلی نیچرلی کوئی چیز نکلے۔ اچھا، اس کو بنانے کا مقصد ہے کہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے جسم کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ بتدریج گرم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے، تو ان کو تمام تر جو سوالات تھے ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک روبوٹ بنایا، اور اس پر یہ ٹیسٹنگ جاری ہے، اور پارا بہت زیادہ ہائی ہونے لگ گیا ہے اور 43 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کے دنیا پہ تیزی سے اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے مہلک خطرے کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ ایریزونا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے یہ کوشش کی ہے۔ ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے، مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر لیکن کتنا بہترین ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے ویسے ہی ہیومن فیکٹر کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ انسانوں کی آسانی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، ایگزیکٹلی، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے میرے خیال سے، کیونکہ ہیٹ اسٹروک کا ایشو جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہی تھی میں پاکستان کی خوبصورتی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے پاکستان کی ایک اور خوبصورت جگہ اور دلکش جگہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں، جو لوگ آج کل پلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں اگلا وزٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک اور ٹپ میرے پاس ہے، اور وہ ہے پاکستان کی آنسو جھیل، جو کہ وادی کاغان میں موجود ہے، اور یہ اپنی طرز کی بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ دیکھیں آپ، یہ ایک پانی کے قطرے کی طرح بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو بیچ والا پورشن ہے، بیچ کا جو حصہ ہے وہ آل دا ٹائم برف کی وجہ سے جمع رہتا ہے، اس لیے یہ ایک قطرے کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے، اور اس کو آنسو جھیل کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک بھی مانی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں جانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، جہاں جانے کے خواہش مند افراد کے لیے یہاں تک رسائی بالکل آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پہ آنے کا بہترین موسم مئی سے اکتوبر کے درمیان ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی ہوٹل موجود نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو اپنے ساتھ ٹینٹس اور اپنے کیمپنگ کا سامان لے کے جانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی آپ وہاں پہ جو ہے اسٹے کر سکتے ہیں۔ یہ آنسو جھیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے آنسو بہانے پڑیں گے، بالکل، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے، سانس بہت کم وہاں پر ہے ملتی، اور اسی لیے آپ جو ہے کرتے کرتے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ہائیک مکمل کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، اکثر کو رستے سے گھوڑے یا خچر جو ہے وہ لینے پڑ جاتے ہیں، اور تب بھی آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن محنت کا صلہ مل جاتا ہے، اور آخر میں آپ ایک زبردست ویو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، وہیں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا برادر ملک اور بہت اہمیت کا حامل سعودی عرب، وہاں پر ایم بی ایس کے ویژن کو بہت فروغ مل رہا ہے، اسی طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے ملک کا وزٹ کریں، اور جب ہم حج عمرہ کی بات کرتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اس سے متعلق کوئی خبر ہمارے پاس آتی ہے، تو اب یہ خبر ہے کہ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شہری اب بیرون ملک مقیم اپنے مسلمان دوستوں کو ذاتی وزٹ ویزا پر عمرے کے لیے مدعو کر سکتے ہیں، اور یہ عرب نیوز کے مطابق یہ رپورٹ ہمارے تک پہنچی ہے، اور کہا گیا ہے کہ نئی پالیسی کا اعلان کیا، جو یا تو آپ سنگل انٹری یا ملٹیپل انٹری کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی گیسٹ کی، اور اس کو مکہ مکرمہ کی وہ آپ یا مدینہ منورہ کی اس کو جو ہے وہ بلا سکتے ہیں، انویٹیشن دے سکتے ہیں، آپ بہت سارے سیاحتی مقامات جو ہیں ان کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، یوزلی ویسے الاؤ نہیں ہوتا، لیکن جو بھی آپ کو اس طریقے سے بلوائے گا تو اس میں آپ بہت سارے سعودی عرب کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے ایک وزٹ جو ہے وہ آپ کا ملٹی پرپز وزٹ بھی جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتی چلوں مہنگائی جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے تو پوری دنیا میں ہی بڑھ رہی ہے، اور انڈیا جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے۔ اکثر ہی ہم گھر میں سنتے ہیں امیاں کہتی ہیں ٹماٹر مہنگے ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو کال کی، اور ان کی بیٹی رہتی تھی دبئی میں، تو وہ جو ہے وہاں سے سوٹ کیس بھر کے دبئی سے وہ انڈیا جو ہے وہ بہت سارے ٹماٹر لے کے آئے، 10 کلو ٹماٹر لینے کی فرمائش کی تھی، تو بیٹی نے کیا کیا جی سپر سٹور سے ٹماٹر خریدے، سوٹ کیس بھرا اور اڑان بھر کے وہ
भारत पहुंच गई, ठीक है। तो ये देखें कि कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो अमेरिका ने भी इस तरह से किया था कि बहुत सारी डिशेस जो थी उनमें टमाटर का इस्तेमाल बंद कर दिया था। हाँ, और ये बहुत अच्छा है भी, वो कहा जाता है कि पता नहीं दही का इस्तेमाल किया जाए टमाटर की जगह, या टमाटर या दही अगर महंगा हो जाए तो उसकी जगह टमाटर इस्तेमाल किया। कोई इस तरह की साइंस है, वो आप लोग खुद जो है ना पता कर लें, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अगर आपको नहीं, पता है तो आप दही का शेयर कर इस्तेमाल सकते ही हैं। होता है टमाटर की जगह, तो इट्स अ गुड थिंग। वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जब टमाटर सस्ते होते हैं तो खरीद के उनको पेस्ट बना लेते हैं और उसको, हाँ बिल्कुल, फ्रोजन पेस्ट जो है वो बाद में यूटिलाइज। एग्जैक्टली, लेकिन उनकी अम्मा ने तो इस तरह समझा कि मेरी बच्ची जो है वो करना भूल गई, फोन करके जो है ना उसको बोलो कि वापसी पे टमाटर लेते हुए आना। फरमाबरदार थी, देखें कि ले आई, बड़ी बात है। अच्छा, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है, तो अब उसमें एक नया फीचर आ गया कि आप लोगों की स्मार्ट वॉचेस जो हैं यहाँ तक एक्सेस होगी है व्हाट्सएप की, और आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अभी तक हमारे पास जो ऐप्स यहाँ पर मौजूद होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो मेरे ख्याल है क्लोज कर सकते हैं या उनको सिर्फ और सिर्फ स्वाइप कर सकते हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये आप लोग देख सकते हैं फंक्शन कि आप लोग जा सकते हैं ऐप स्टोर पर और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरीके से आप पहले करते जा रहे थे। तो ये बहुत ही आसान हो गया। और इसके साथ साथ ही आपको बताती चलूँ कि सोशल मीडिया की बात हो रही है और व्हाट्सएप की बात हो रही है, तो ताइवान में एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया। वैसे आपको पता है कि अक्सर बिल्कुल मर्द हज़रात को आदत होती है कि वो अपनी बीवियों के फ़ोन्स चेक करते हैं या फ़ोन्स में देखते हैं, ख़वातीन को भी आदत होती है, सिर्फ मर्दों को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। तो ऐसा एक वाक़या जो है वो ताइवान में भी पेश आया और उसमें क्या हुआ कि बड़ा ही ख़तरनाक वाक़या था। तो आप इससे बिल्कुल परहेज़ करें, आपने आज के बाद किसी के फ़ोन्स नहीं चेक करने। एक शोहर ने क्या किया कि अपनी बीवी के फ़ोन को उन्होंने चेक किया और उन्होंने उनकी जो है ना फेसबुक हैक करने की कोशिश की। और फेसबुक उन्होंने किस तरीके से हैक करने की कोशिश की कि उनकी जो बीवी थी वो कुछ अरसे के लिए नाराज़ होकर गई हुई थी और उन्होंने कहा कि अपनी सास और बेटी को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जो है ना मैं गलती पर था, मैं अपनी गलती मान रहा हूं और मैं जो है अब इनको मनाना चाहता हूं। तो उन्होंने उनका फेसबुक अकाउंट हैक करने की कोशिश की और इस अकाउंट से जो है वो प्राइवेसी इन्वेजन हुई, ये जो हैकिंग थी। तो इसलिए जी पुलिस ने उनको पकड़ा और 3 महीने के लिए अब जो है वो उनको मजीद कैद काटनी पड़ी। तो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, तो मुझे लगता है यहाँ पे गलतियों के भी पाँव नहीं होते, गलती के बाद गलती वो किए जा रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी मर्दों के पास ऐसी बीवियाँ मौजूद नहीं है, वरना अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते। मुमकिन था ऐसा, लेकिन आई होप कि उनकी बीवी ने उन्हें माफ़ कर दिया होगा और 3 महीने से पहले वो वापस आ जाएंगे। जो भी है, कुछ अपडेट हमारे तक आती है ताइवान से, हम खुसूसी तौर पर रब्ता करते हैं और आप लोगों को फिर बताएंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम मंसूबा जो सिंध हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसके साथ साथ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है CPEC का, वो क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ। सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉप, चिट चैट, मूवीज, ड्रामाज, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून और मैं हूँ रुशना जमी और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो इसी तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और सिंध हुकूमत ने भी इसी तरीके से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने 15 जुलाई को धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का जो है वो क़याम जो है वो अमल में लेके आए हैं, इफ्तिताह किया है। और इसी हवाले से हमारे पास गेस्ट भी, उनसे भी बात करेंगे। और ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। डेफिनेटली जी, और जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और CPEC का भी एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। अब ये है क्या प्रोजेक्ट, इसके हवाले से तो हम सारी अपडेट लेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, क्योंकि वो एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा CEO सिंध इकनॉमिक जोन मैनेजमेंट कमेटी भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग आप लोगों तक ये पहुंचाते चलें बात कि ये इंडस्ट्रीज़ के बूम को मुमकिन बनाने के लिए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हर किस्म की इंडस्ट्री, लाइट
मशीनरी की इंडस्ट्री, मीडियम या हैवी, उन तमाम के लिए ये बनाया जा रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ML1 मंसूबे का भी शामिल है और 8 किलोमीटर के तकरीबन एक आपका जो CPEC का प्रोजेक्ट है वहाँ से, बल्कि पोर्ट कासिम से इसको जोड़ा जा रहा है और तकरीबन 20 किलोमीटर है इसका इंटरनेशनल जिना एयरपोर्ट से रब्ता। अब ये किस जगह पे लोकेटेड है और ये सेंट्रल एशिया का कैसे जो है वो गेम चेंजर है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO सिंध इकोनॉमिक जोन मैनेजमेंट कमेटी जनाब अब्दुल अजीम उक्कैली साहब, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर ये बताइएगा कि ये धाबीजी बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्रोजेक्ट है, आपकी स्पीच भी हम लोगों ने सुनी, सारा लेआउट प्लान भी देखा, लेकिन सर एक ओवरव्यू दें धाबीजी के हवाले से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालात। जी सबसे पहले तो शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका कि इस अहम मंसूबे के ऊपर जो है वो आज मुझे आपने बुलाया है। धाबेची स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, जैसे कि आपने फरमाया, ये CPEC का जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2016 में जो JCC हुई थी बीजिंग में, उसमें दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इनिशियली 9 जोन्स बनने थे, फिर वो 4 बनने थे और फिर ये डिसाइड हुआ कि जी 3 जो जोन है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ताउन के साथ बनेंगे, एक पंजाब में और एक KP में और एक सिंध में। तो धाबेची इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट प्रोसेस। शुरू में चूँकि हम सबको पता है कि CPEC का जो फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जनरेशन के ऊपर था, लेकिन इसका जो सेकंड फेज़ है, जो बाद वाला फेज़ है, जिसमें डायरेक्ट जॉब क्रिएशन और डायरेक्ट रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होनी है, वो होनी है थ्रू दी सेटिंग अप ऑफ दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो धाबेची इज़ वी बिलीव कि जी सबसे लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसकी हैसियत है। यहाँ चूँकि पोर्ट है, दोनों पोर्ट कराची के उसके करीब है, उसके अलावा कराची बीइंग द फाइनेंशियल हब, यहाँ पे इस तरह का जो प्लेटफॉर्म CPEC के अम्ब्रेला और उस लिहाज से जो इंसेंटिव्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना ये प्रोजेक्ट है, तो ओवरऑल हर तरह का जो है वो उसको कोशिश की गई है कि इस जोन के बनाने में इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब जो है उसको उसके साथ इसको कामयाब किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डिसाइड किया कि जी ये प्रोजेक्ट जो है वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये चूँकि सूबाई सब्जेक्ट है तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से CPEC का SEZ डेवलप किया है या कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, जिसकी चूँकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स PPP के कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट भी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं, तो उस लिहाज से हमने एक प्रोसेस रन किया। इट हैज़ टेकन अस सम टाइम लगा हमें, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 तारीख को जो भी पिछले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब, उन सब ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है और इंशाल्लाह ताला वी आर होपिंग कि इसके जो सोशियो इकनॉमिक जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आवाम तक, पाकिस्तान के लिए, ये सिंध का नहीं पूरे मुल्क का ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से कराची में और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है या जो हमारे चैलेंजेस हैं, दिस विल प्रूव टू बी अ गेटवे टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। अजीम साहब, यूजुअली हम जिस भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारा पहला ये होता है, स्टेप ये होता है कि हम उसको देखें कि वो माशी तरक्की में किस तरीके से हेल्पफुल साबित होगा। तो ये भी बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है धाबीची, ये किस तरीके से माशी तरक्की में मददगार साबित हो सकता है? देखिए, हमारी जो प्रोजेक्ट जब हम इसकी फिजिबिलिटी और ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो हमारे बुनियादी मतलब हमारे मुल्क के, सूबे के, शहर के जो बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट किया जाए। ये तो दो हमारे बुनियादी मकासद हैं ऑफ दिस जोन। लेकिन इसके अलावा जो GDP में जो इसका अमल दखल होगा, हमारे एस्टीमेट्स के हिसाब से टेंटेटिवली यहाँ पे 1.5 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा वी आल्सो बिलीव कि अराउंड
$5 billion کی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی وی آر ایکسپیکٹنگ وچ اگین از گوئنگ ٹو میک دس پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کو پاکستان میں حالانکہ نمبر آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں, لیکن دس ول بیکم دی لارجسٹ آف اٹس سائز ان ٹرمز آف دی انویسٹمنٹ آؤٹ لے. تو جاب کریشن ہوگی جی, لوگوں کی جو ہے سوشیو اکنامک لائفز بہتر ہوں گی. تو اس لحاظ سے یہاں پہ جو انڈسٹری ہے, ہم نے جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بھی فرمایا کہ جی لائٹ, میڈیم اینڈ لارج انڈسٹری, اور یہ صرف اس کا ایک آپ سمجھے کہ پائلٹ ہوگا. چیف منسٹر صاحب نے ابھی فرمایا اس ایونٹ کے دوران, اور 2-2.5 سال سے ہم اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, اس کی ایکسپینشن ہونی ہے. اینڈ یہ جو دھابیچی ایریا ہے, دس ول بیکم دی ہب آف دی انڈسٹریل ایکٹیویٹی, جو یہاں پہ اس کو ری انڈسٹریلائزیشن کرنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ایک پلگ اینڈ پلے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹنر ہمارا ہے, جو کہ پاکستان کا ون آف دی بڑا کانٹریکٹر ہے, ZKB ایک کمپنی ہے جس نے بڑے کامیابی سے پنجاب میں بھی پروجیکٹ کیے ہیں, KP میں بھی کیے ہیں, سندھ میں بھی یہ پروجیکٹ جو ہے ہم ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی میں GDP گروتھ میں اس پروجیکٹ کا ایک بہت ہی بڑا ایک پازیٹیو اس کا رول ہوگا. ڈیفینیٹلی. عظیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طریقے ذکر کیا ZKB کا بھی, سو محبت خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے جو CEO ہیں, اس کے علاوہ زبیر موتی والا ٹریڈ یونین کے پریزیڈنٹ اور بہت بڑا نام بزنس میں, اس طریقے کی بہت ساری بزنس شخصیات آلریڈی اس پروجیکٹ سے جڑی ہوں گی یا یہاں پر جو گراؤنڈ بریکنگ تھی اس میں شامل ہوں گی. تو سر یہ بتائیں کہ کیا اعتماد جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے اور انویسٹرز انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, اور اگر انٹرسٹ شو کر رہے ہیں تو بیرون ملک انویسٹرز کی کیا سچویشن ہے اور کیسے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, کیسے جڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل, اس پروجیکٹ کے بارے میں تو جو پاکستان میں حالانکہ نہ صرف CPEC لیکن ادروائز بھی اس پروجیکٹ کا انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ڈفرینٹ ناٹ اونلی جو لوکل انویسٹر ہیں, بڑے گروپس ہیں, اس کے علاوہ چائنیز سائڈ ہے, جرمن ہیں, جاپنیز ہیں, نمبر آف انویسٹرز جو ہیں وہ اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ دے بین ویٹنگ فار دس انیشیٹو. تو ابھی بھی ہمارے ساتھ وہ راستے میں TDAP کا ہماری سپورٹ رہی ہے. تو ابھی جب گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تو اس میں کافی حد تک جو مین ہماری جو چیمبرز ہیں, FPCCI, KCCI, OICCI, اس طرح کے جو بھی اور ادارے ہیں, پاکستان بزنس کاؤنسل ہے, چائنیز ایمبیسی ہے, تو یہ سارے اس میں موجود تھے. یہ ہم نے گراؤنڈ پہ کیا تھا, سائٹ پہ کیا تھا, اینڈ دیٹ بیکیم اے ویری سکسیزفل ایونٹ. تو بالکل اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ بھی موجود ہے, کیونکہ کراچی میں ایک اس طرح کا ایک ویکیوم تھا. ابھی کچھ اور پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں, لیکن اس طرح کے انسینٹیو اور یوٹیلیٹیز کے حوالے سے جو اویلیبلٹی ہم جس کے اوپر کام کر چکے ہیں, بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے جی انویسٹرز کی, وہ ایک تو ہوتا ہے یوٹیلیٹیز کی اویلیبلٹی جو ڈور سٹیپ پہ ہم دے رہے ہیں ڈیولپر کو, اور اندر کا سارا جو بھی انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپر نے بنانا ہے. تو یوٹیلیٹیز ہم لے آئے ہیں ود دی ہیلپ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. ہماری بجلی کی ایک ڈیڈیکیٹڈ گرڈ اسٹیشن وہاں بن رہی ہے, جو وہاں پہ 350 میگا واٹس امیجیٹلی ڈور سٹیپ پہ پہنچائیں گے. گیس کی لائن آ چکی ہے, پانی کی لائن بھی آ رہی ہے, روڈ ہم بنا رہے ہیں جو اس کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرے گا پورٹ سے. تو یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں, اور انویسٹرز یہاں پہ آئیں گے تو ان کو ہم ایک پلگ اینڈ پلے انوائرمنٹ دینے جا رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کام کریں, اور دے وانٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دی بیسک تھنگس. اور ون ونڈو کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم اس چیز کو کر چکے ہیں. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت ہوا ہے, تو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ ہمارا ہے جس کے تحت ایک کچھ مائل سٹون ہیں, 10-12% وہ کام کر کے, اینڈ دین اس کی جو الاٹمنٹ ہوگی اس کو ہم بزنس پلان ٹو بزنس پلان کے حساب سے اور اس کے میرٹس کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس میں جاب کریشن کتنی ہو رہی ہے, اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کتنی ہے. اس طرح کے انڈیکیٹرز اور کرائٹیریا ہم نے بنایا ہے. اور دس ول ناٹ بی اے ریئل اسٹیٹ, اس طرح کا یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا. اس کے اندر جو بھی جینیون لوگ ہم لانے کی کوشش کریں گے, اور اس کا ایک پراپر لانچ ہوگا, اور وہ بھی ہم پورے ملک میں ٹرانسپیرنسی کے تھرو ہم جو ہے اس کی الاٹمنٹ ہوگی. اسپیشل اکنامک زون ایکٹ کے جو رولز کے تحت اس کا جو بھی پروسیس ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اور اس کے لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ایک اس کی لانچ ہوگی فار سیلز.
ठीक है अजीम साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप वार्मली वेलकम कर रहे हैं तमाम इन्वेस्टर्स को, ये भी बताइएगा कि आप इन्वेस्टर्स को क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। इसमें जो सबसे जो मेजर जो इसमें सबसे बड़े इंसेंटिव हैं वो हैं जो SEZ एक्ट के तहत 10 साल का इनकम टैक्स हॉलीडे है जो कि इंटरप्राइजेस को भी मिलेगा, वो डेवलपर के लिए भी मौजूद है। उसके अलावा इसमें कंप्लीट एग्जाम्पशन होगी वन टाइम फॉर द इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो भी इन्वेस्टर वहाँ अपना प्लांट लगाना चाहेगा तो वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री उसको जो है वो प्लांट मंगवा सकेगा, चाहे वो किसी भी क्लस्टर में हो, as long as the cluster is part of this multi sectoral SEZ हमारे पास। और इसके अलावा हमने जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये तो हैं टैक्स बेनिफिट्स जो आपके फिस्कल बेनिफिट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को लाने में जो है उनकी कमर्शियल वायबिलिटी को बेहतर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो और चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी जिनकी कम होती है, बिजली, पानी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले, स्टेट ऑफ द आर्ट, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, फैसिलिटेशन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद होंगी। बहुत खूब अजीम साहब, ये जब प्रोजेक्ट देखा था इसके हवाले से वीडियो भी देखी थी तो वहाँ पर भी सारा लेआउट प्लान मौजूद है किस तरीके से इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा रहा है। लेकिन सर ये इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस जो है ये आपने जिक्र किया, तो ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है? एक तो यहाँ से ये बता देंगे, थोड़ा सा वाज़ेह कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस कहाँ से दी जा रही है इस सिटी को, और दूसरी चीज़ ये कि क्या इसकी वजह से जो दीगर इलाके हैं ख़ासतौर पर कराची उसकी बिजली पे तो इफेक्ट नहीं होगा? और सर दूसरी चीज़ इसकी लोकेशन भी ज़रा समझा दें कि ये किस जगह पर एग्जैक्टली वाक़या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि धाबीजी की वजह से अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और चाइनीज़ ये सब को कनेक्ट कर रहा है। तो सर ये कुछ ज़रा क्लियर कर दें। जी मैं लास्ट जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का उससे शुरू करूँगा। ये चूँकि अगेन सिंध में वाक़ है, कराची के करीब है, इट्स वेरी क्लोज टू पोर्ट कासिम, और कराची की जो अपनी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है जो कि सेंट्रल एशियन नेशन से, अफ्रीकन मार्केट से और मिडल ईस्ट से बड़ा आइडियली कनेक्टेड है। और ये ज़ोन जो है ये पोर्ट कासिम के बिल्कुल करीब है, तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर पे है। और जो कराची का लार्जेस्ट पोर्ट है कराची पोर्ट, उससे भी 28 से 30 किलोमीटर के फासले पे है। उसके अलावा एयरपोर्ट के करीब है जो हमारा कराची को कनेक्ट करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, जो सुपर हाईवे है उससे भी कनेक्टेड है। सो कनेक्टिविटी के हिसाब से वी बिलीव कि जी ये रीजनली सबसे द मोस्ट वायबल एंड कनेक्टेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा इसका। और दूसरी बात जो आपने कही कि जी बिजली के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट रही है इसके ऊपर। 6.7 बिलियन रुपीस की हमने स्कीम के थ्रू एक डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन जो कि NTDC बना रहा है, जो कि एक अलग एक प्रोजेक्ट है, मंसूबा है जो कि सिर्फ इस जोन को जो है फैसिलिटेट करेगा। और इसी तरह बिजली के साथ गैस की भी लाइन SSDC के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट से हमें वहाँ मिली है। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे पानी की तकरीबन 1 बिलियन की स्कीम और लैंड के हवाले से और रोड और इंटरचेंज के हवाले से कोई 5 to 6 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। तो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जो कि डोर पे हम डेवलपर को दे रहे हैं उसके ऊपर तकरीबन प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट के तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए की जो है वो कॉस्ट आई है टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। और इंटरनल चूँकि डेवलपर ने इसको करना है तो दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आने का मकसद ही यही है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्टेट्स और जोन्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर मैनेज कर रहा है, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को इसलिए लाए हैं कि एक तो उसमें जो एफिशिएंसी और सर्विस डिलीवरी और जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, वी विल इंशाल्लाह वर्क टुगेदर विद आवर पार्टनर, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जो है वहाँ पे सर्विस डिलीवरी हो। तो ये सारी चीज़ें हमने मुहैया की हुई हैं। और चूँकि हम ऑलरेडी 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे, बिजली, पानी, गैस, रोड के ऊपर, तो ये चीज़ें मौजूद हैं ग्राउंड पे। तो इसकी लोकेशन जो है वो बेसिकली अगर आप बोर्ड से तो करीब है क्रीक साइड से, लेकिन अगर हाईवे से भी हम देखें, मेन जो हमारा शारा फैसल है जो कि मेन आर्टरी है, एवरीवन नोज वेयर शारा फैसल इज़, तो ये स्ट्रेट अगर हम लेके आएँ टुवर्ड्स अगर हम नॉर्थ साइड पे आएँ तो अराउंड एयरपोर्ट से तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर पे ये राइट साइड पे पड़ता है। तो फ्रॉम एनी पॉइंट इन कराची अगर हम निकलें तो 25 से 30 मिनट में जो है ये
मेन हाईवे से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और पोर्ट से तो 8 किलोमीटर है, वो एक डेडिकेटेड रोड बना रहे हैं, वहाँ से 10 से 12 मिनट में ये वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं इस जोन को। ग्रेट। अजीम साहब ये भी बताइएगा कि 3 इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया जा रहा है, लाइट, मीडियम एंड हैवी। सजेस्टेड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये काइंडली अगर मेंशन कर दें। ये हमारा जो जोन है ये मल्टी सेक्टोरल जोन है। इसमें बुनियादी तौर पे व्हाट वी आर लुकिंग एट इज़ ऑटोमोबाइल हम देख रहे हैं, एफएमसीजी देख रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, लाइट इंजीनियरिंग ऑफ एनी सॉर्ट हम देख रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टील की काफ़ी डिमांड है और हम इसके अंदर एक आईटी और सॉफ्टवेयर हाउस की भी हम बात कर रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल भी इसके अंदर है। अब ये हमारे पास इंटरेस्ट आना शुरू तो पहले ही हुआ था जब हमने इसकी बिडिंग की थी, उस वक्त ही हमें तकरीबन कोई इसमें चूँकि ये 1500 एकड़ है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको 2 फेजेज़ में हम बना रहे हैं। अंडर द एग्रीमेंट 20 साल का हमारा और जो प्राइवेट पार्टनर है उसका कंसेशन है और लीज़ हमारी 50 साल की है फॉर द इन्वेस्टर्स, चूँकि उनको बिज़नेस कमर्शियली वाइबिलिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म हमने दिया है। तो इसके अंदर जो हमारे पास जब हम बिडिंग कर रहे थे इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू हमने डेवलपर को फाइनलाइज़ किया था इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। और हमें इसमें चैलेंजेस भी आए, हमें कोविड के अलावा भी लीगल चैलेंजेस भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू ग्राउंड ब्रेक इट। तो इसमें हर तरह का सेक्टर ही इनवाइटेड है, लाइट, मीडियम एंड लार्ज। उसको हम जब एवेल्यूएट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जी उसकी इन्वेस्टमेंट साइज़ क्या है, उसमें जॉब क्रिएशन कितनी हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना इनपुट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे दे आर बीइंग प्रोसेस्ड एज वी स्पीक। अजीम साहब ये बताइएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा प्रॉपरली जो है वो इफ़ेक्टिव होने के लिए? इसके जो बुनियादी खदोखाल हैं वो जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ दोनों साइडों की कुछ ऑब्लिगेशंस थी जो हमारी पूरी हो गई हैं और कॉन्ट्रैक्टर ने जो डेवलपर हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, मोबिलाइज हो गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फेज़ है 750 एकड़्स, उसके लिए हमारा जो टाइम है वो 18 महीने का है, लेकिन हम पैरेलल में इसको बनाएंगे भी और इंडस्ट्री भी बनेगी। तो ये चीज़ और जो सेकंड फेज़ है, जब ये पहला फेज़ मुकम्मल हो जाएगा अराउंड 70 to 80%, तो फिर इसका फ़ेज़ 2 जो कि 750 एकड़ और है वो भी अगले 18 महीने में बनेगा। तो टोटल जो इसका डेवलपमेंट का टाइम है वो है कोई 3 से 4 साल का। और इसका जो इसमें जो बाकी जो इंडस्ट्री लगने का टाइम है वो पैरेलल में ही साथ ही हम जो है उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो एंकर इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री वहाँ लगाना चाह रहे हैं उनको हम जो है वो फौरी ही जो है वो फैसिलिटेट करें। और इसमें चूँकि ये CPEC का प्रोजेक्ट है, चाइनीज़ काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि CPEC के अम्ब्रेला के तहत जब चाइना से इंडस्ट्री आती है तो वहाँ से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो उसके लिहाज से वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि चाइनीज़ इंडस्ट्री जो रीलोकेट हो रही है, चाइना से बाहर जा चुकी है, अभी भी जा रही है, कॉस्ट वहाँ पे बढ़ गई है, लेबर की, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है और चाइना अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से अब टेक्नोलॉजी और AI की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो इंडस्ट्री और ममालिक जा रही हैं, चाइना और हमारे जो रिलेशन हैं, तो वो यहाँ पे वहाँ से भी हमें जो है वो वी हैव सॉलिड कमिटमेंट फ्रॉम चाइनीज़ साइड। वेल इंशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और यकीनी तौर पर ये सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन की तकमील करते हुए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर CPEC का एक जब फ्लैगशिप प्रोग्राम है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा गेम चेंजर के तौर पर ही होगा। तो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएशन के साथ साथ एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रोजेक्ट से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी अगर ये अपने वक्त तक तकमील हो जाता है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहें।
ایک بار پھر صوبہ پاکستان میں آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج پاکستان کے اور اردو ادب کے جو نامور ادیب تھے قدرت اللہ شہاب، ان کی 37ویں برسی منائی جا رہی ہے اور ہمارا یہ ویژن ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی شاعر اور ادیب ہیں ان کو ہم ریگارڈ کرتے رہیں اور ان کے کام کو سراہتے رہیں. اسی طرح کی ایک شخصیت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ادبی حلقوں میں بہت نام ہے ان کا. آپ لوگ جس طریقے سے، میں نے تو بولا تھوڑا سا سسپینس ڈال کے کروں گا، لیکن فوٹیج آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. تو آخر کار یہ دوسرا شاعری کا مجموعہ ہے جناب ڈاکٹر اشفاق ناصر صاحب کا، اور اس سے پہلے 1996 میں پہلا مجموعہ آیا تھا خود سے کٹ جانے کے دن. اس کے کافی عرصے بعد یہ دوسرا مجموعہ آیا ہے اور اس کی گزشتہ دنوں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ PNCA میں تقریب رونمائی منعقد کی گئی، جس کی صدارت جو ہے وہ پاکستان کے ایک ممتاز شاعر و ادیب جناب افتخار عارف صاحب فرما رہے تھے اور کشور ناہید صاحبہ تقریب کے مہمان خصوصی تھیں. اس کے علاوہ مختلف شعراء جس میں رحمان حفیظ صاحب، حسنین ساحر صاحبہ، اختر عثمان صاحب، حمید شاہد صاحب، وحید احمد صاحب اور دیگر شعراء موجود تھے. تو آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق ناصر صاحب. ان کے دوسرے شاعری کے مجموعے آخر کار پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. خیریت سے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کے دوسرے شاعری مجموعے کے لیے. باتوں کا آغاز کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کچھ آپ کلام اپنا ضرور ہمارے سامنے رکھیں، لیکن سر کون سی فکر اور سوچ نے آپ کو مجبور کیا تھا بیک ان ڈیز جو آپ نے شاعری شروع کی تھی؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی فکر یا کوئی سوچ مجبور کرتی کوئی ہے. آمد ہوتی ہے؟ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. یہ اللہ میاں نے آپ کے اندر ایک چیز رکھی ہوتی ہے. جب آپ کو ماحول ملتا ہے تو یعنی بیج میں ہر چیز رکھی ہوتی ہے اس نے. جیسے ہی اسے پراپر اپنا ماحول بنے گا وہ پودا کھل تو اٹھے گا. نشو و نما کے لیے سر وہ ماحول کون سا؟ ماحول میرے گھر کا ماحول تھا. میرے سارے بہن بھائی پڑھنے والے تھے، ان کے جو دوست آتے تھے وہ بڑا اچھا ادب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو اس حوالے سے گھر میں ماحول تھا. پھر والد صاحب پڑھنے، بھائی جتنے تھے، بہنیں تھیں. یعنی میں FCPS جنرل سرجری ہوں. ہم یہیں سے سر کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک جو ہے، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو صوبہ پاکستان. ممتاز شاعر جناب ڈاکٹر اشفاق ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے. تو گھر میں جو ماحول تھا وہ پڑھنے لکھنے والا تھا اور پھر اساتذہ ایسے اچھے ملے. سکولز میں گئے تو لٹریری سوسائٹی، ڈیبیٹنگ کمپٹیشن، علامہ اقبال کو پڑھایا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ ہم نے شروع میں ہی، یعنی 8th کلاس میں تھے تو ایک کمپٹیشن ہوا جس میں علامہ اقبال کے جس کو سب سے زیادہ شعر ہوں گے ان کی ٹرافی دی جاتی تھی. تو بس ایسے پڑھتے پڑھتے ہی لکھنا شروع سر آپ تو لیپروسکوپک جنرل سرجن ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں. یہ دونوں تو بڑے ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں. ان کو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ لوگ مختلف ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ کام کرتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، وہ کام کرتے ہیں. یہ تو بینٹ آف مائنڈ ہے نا کہ آپ یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا جو جنرل سرجری ہے یہ ہمارا پروفیشن ہے کہ آپ نے معاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو شاعری کو ذریعہ کوئی معاش تو نہیں ہے. یہ آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ بینٹ کے ساتھ سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور اپنا چیزیں ایکسپریس کرتے ہیں. یہ ایک طریقے کی میڈیٹیشن بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کا پہلا شاعری کا مجموعہ خود سے کٹ جانے کے دن 1996 اور اب 2023 میں آخر کار، کیسے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ یا منفرد جو ہے وہ رکھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاعری کا پہلا مجموعہ تھا، یہ شاعری کا دوسرا مجموعہ ہے، یا کچھ ہے؟ پڑاؤ ہوتا ہے، وہ اس وقت کا پڑاؤ تھا، پھر سفر کرتے رہے، یہ اب دوسرا پڑاؤ ہے. وہ ان دنوں کی کہانی تھی. ہاں، ان دنوں کی بینٹ آف مائنڈ تھا، ان دنوں کی سوچ تھی اور وہ ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کام تھا. لیکن یہ وقت کے ساتھ گریجولی آپ گرو کرتے ہیں.
چیزیں بہتر کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کی سوچ میں, آپ کی عادات میں, آپ کے کریکٹر میں چیزیں آپ کی شو ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنا گرو کیا ہے. اچھا, میں نے ابھی آف دی ریکارڈ ایک ذکر کیا تھا, تو آپ نے چونکہ نا ہمیں گائیڈ کرنا ہے, آج کل کی جنریشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے جو ذکر کیا نا علامہ اقبال کا, وہ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہوتا تو ہماری جنریشن میں بہت سارے شعراء جو ہے نا وہ نکلتے. تو سر میں نے بھی ذکر کیا تھا آف دی ریکارڈ کے موضوعات, تو آپ نے کہا کہ شاعری کے موضوعات نہیں ہوتے. تو سر کس طریقے سے کام نا ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک نظم لکھی یا ایک اپنا کلام لکھا, تو اس کے پیچھے بھی تو ایک سوچ ہوتی ہوگی نا سر, یہ وہ بھی خداداد صلاحیت کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ آمد جو ہوتی ہے, تو سر وہ بھی تو کسی موضوع کے اوپر ہی ہوتی ہوگی نا, یا وہ کس طریقے سے آتی ہے آمد؟ ایکچولی جو نظم ہوتی ہے نا وہ ایک ہی تھاٹ ہوتی ہے, ایک ہی موضوع پہ یا ایک ہی تسلسل میں ہوتی ہے. غزل کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. غزل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 6 شعر ہیں یا 7 شعر ہیں, ٹھیک ہے, اور 7 کے 7 مختلف موضوع ہوں گے. یعنی آپ نے پورے کا پورا موضوع 2 مصروں میں کلوز کرنا ہوتا ہے, پورا بند کرنا ہوتا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ آپ کا علامہ اقبال سے اور ان سے, تو ہمارا سوسائٹی کا یہ, میں تو اس کو المیہ کہوں گا, صحیح بات ہے, کہ ہمیں اپنے ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کے کام کا پتہ نہیں ہے. آپ اگر انگلینڈ کو دیکھیں تو میگنا کارٹا 1700 میں ہوا, لیکن اس کے بعد جو انگلینڈ نے گرو کیا ہے, انگلینڈ نے اپنی ایک استھیٹکس کی بنیاد رکھی ہے. اس نے ایک پوری کی پوری سوسائٹی بنائی جس میں لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے تھے, اور اس ایکسپریشن کی وجہ سے لوگوں کے جتنے وینٹ تھے, جتنے ان کی پرابلمز تھیں, جتنے ان کی کہہ سکتے ہیں ڈپریشنز تھے, وہ وینٹ آؤٹ ہو جاتے تھے. اس کے بعد اس سوسائٹی پہ جب انہوں نے ڈیسیژن میکنگ کی تو لوگوں نے اس کو بڑی خوش دلی سے ایکسیپٹ کیا, کیونکہ وہ ٹالرنٹ سوسائٹی تھی. انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں, ہمارا پورے کا پورا کلچر جو ہے, ہمارا وارث شاہ ہے ہمارے پاس ہے, علامہ اقبال ہیں, یہ فیض صاحب ہیں, منیر نیازی ہے, لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر نام سنے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ادب کو اس لیول پہ ترویج نہیں کر رہے اپنی سوسائٹی میں, اپنے سکولز میں, اپنے کالجز میں, جو ہم نے دیکھے تھے. بالکل سر, شاعری کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنی کتاب سے ہمیں سنائیں پلیز سر. میں ایک غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں. دشت ہو سکتا ہے, زندان نہیں ہو سکتا, دشت ہو سکتا ہے, زندہ نہیں ہو سکتا, دل محبت میں پریشان نہیں ہو سکتا, پھول آیا نہیں, خوشبو چلی آئی میرے ساتھ, پھول آیا نہیں, خوشبو چلی آئی میرے ساتھ, اس سے بڑھ کر میرا نقصان نہیں ہو سکتا, دیر سے آئے ہوئے شخص سے کہنا ہے مجھے, دیر سے آئے ہوئے شخص سے کہنا ہے مجھے, اب کوئی وعدہ و پیمان نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا تھا کہ ایک تیرے چلے جانے سے کریائے دل کبھی ویران نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا تھا کہ ایک تیرے چلے جانے سے کریائے دل کبھی ویران نہیں ہو سکتا. مجھ کو کانٹوں نے شش و پنج میں ڈالا ہوا ہے, مجھ کو کانٹوں نے شش و پنج میں ڈالا ہوا, راستہ اس قدر آسان نہیں ہو سکتا. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ شعراء اکثر جو ہے وہ دل پھینک یا دل جلے ہوتے ہیں, تو یہ کس حد تک آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں اس چیز کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو. ایک ہوتے ہیں کوئی, یعنی جب آدمی جوان ہوتا ہے تو تقریباً سارے ہی شاعر ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس تھاٹ کو, اس پروسیس کو آپ لے کے کتنی دیر چلتے ہیں, آپ کتنا گرو کرتے ہیں.
تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچنے والے لوگ سوسائٹی میں آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ عام چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچتے ہیں. ان میں صرف یہ کمال ہوتا ہے، یہ دل پھینک یہ چیزیں یہ وقتی طور پر یہ کہی لوگ جاتی ہیں سمجھا جاتا ہے، فیس بک شاعری کے لیے. یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ دنیا کی تحریکوں میں دیکھیں شاعروں نے کیا رول ادا کیا ہے، بالکل ایسا ہی. تو ایسا نہیں ہے. اشفاق صاحب، ہر کام کرنے کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے اس طریقے سے. کیا آپ شاعری کرنے کے لیے بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، یا جہاں پہ جو آمد آئی آپ نے کاغذ پکڑا، پین پکڑا اور لکھنا شروع کر دیا؟ نہیں، کوئی خیال آ جاتا ہے تو اس کو ہم نوٹ ضرور کر لیتے ہیں، تو لیکن اس کے علاوہ ایکچولی یہ خیال ترویج کدھر سے پاتے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے. تو اصل میں کہ آپ کے پاس وہ کون سی سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی یہ اس کو نشو و نما ملتی ہے. تو یہ ادبی ہمارے حلقے ہوتے ہیں. جس لاہور میں ہم ہوتے تھے تو پاک ٹی ہاؤس جاتے ہوتے تھے، خالد احمد صاحب تھے، خالد احمد صاحب کے پاس بیٹھتے ہوتے تھے، عباس تابعی صاحب تھے، ان کے پاس بیٹھتے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں آپ کو گرو کرتی ہیں. تو باقی وہ ایٹ دی کوئی اگر خیال آ گیا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی اس کا ہنٹ تو لیں گے آپ. جی سر، ایک لائٹر نوٹ پہ سوال پوچھوں گی. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھا لکھتے ہیں تو دوست ان کو کہتے ہیں کہ یار میں نے ایک میسیج لکھنا ہے یا ایک لیٹر لکھنا ہے تو تم میری مدد کرو. کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ دوست احباب بولتے ہوں کہ شاعری لکھ کے دیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر مطلب صاحب آپ صرف اپنے لیے لکھتے ہیں؟ نہیں، یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کوئی ہمارا ایکچولی جن لوگوں سے رابطہ رہا ہے وہ خود بڑے اچھے شاعر تھے، تو ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑی، تو ان کو کبھی ایسی ضرورت نہیں، وہ خود بڑے اچھے پوئٹس. وہی بات ہے نا کہ حلقہ احباب جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ بہت جو ہے نا وہ آپ کی ذہن سازی کر دیتے ہیں. اور اسی سے بات یہاں پر نکلی کہ آپ نے جن شخصیات کا ذکر کیا تھا، جناب فیض احمد فیض صاحب، جناب احمد فراز صاحب کا، یا منیر نیازی صاحب، اگین بہت بڑے بڑے نام پاکستان میں گزرے ہیں، پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی. لیکن سر، جس فکر کا آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ آج کل کی جنریشن میں یہ چیز تھوڑی سی مان پڑ گئی. آپ جیسے شعراء جو ینگ جنریشن کے میڈیمز کو بھی سمجھتے ہیں، اور تو سر یہ کیسے ہم منتقل کر سکتے ہیں سوچ، یا یہ سوچ منتقل نہیں ہو سکتی؟ وہی آپ نے جو بات کی کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، گاڈ گفٹڈ ہی آئے گی. سر، آپ سوسائٹی کو جب تک ادب کے حوالے سے ان کو ایونیوز نہیں عطا دیں گے جہاں پہ وہ اپنی بات کر سکیں، آپ کی سوسائٹی میں ہمیشہ فرکشن رہے گی. یہ وہ لوبریکینٹ ہے جس پہ کوئی سوسائٹیز اپنے آپ کو موو کرتی ہیں. جب پری پارٹیشن، جب پاکستان بننے کے پہلے لارڈ کرزن آیا تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کا کلچر بہت رچ ہے، اگر ہمیں ان پہ رول کرنا ہے تو ہمیں ان کی روایات، ادب، ہمیں ان کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا. تو یہ کسی بھی سوسائٹی کو جب آپ نے تباہ کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے جو علمی اثاثہ جات ہوتے ہیں، جو ان کے ہیروز ہوتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں. لیکن سر اگین ہر دور میں اس قسم کی شخصیات تو رہی ہیں موجود جو اس پلر کو جو ہے تھام کے رکھیں. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کے 75 سالہ شاعری میں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تو اگین بہت ایک گلوریفائی جو ہے وہ ماضی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن وہ پچھلے 15 سال سے وہ گلوریفائی ماضی جو شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے ہے، وہ بڑا انٹرمنگل سا ہو گیا ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہ اقبال کے ساتھ وہ ایسوسیشن نہیں مل سکی. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو کا اگر پیپر ہوگا تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور انگلش کے پیپر میں بڑے کمفرٹیبل جا رہے ہوتے ہیں. ریزن ہماری مادری زبان ہے، ہمیں اس کو ترویج دینی تھی. دنیا میں جن لوگوں نے اپنی زبان پرے کی ہے، ہمیں رشیا جانے کا اتفاق ہوا، جن کو انگلش آتی بھی ہے وہ انکار کرتے تھے، ہمیں نہیں آتی، ہم سے رشین سے بات کریں. پیپل تھنک کہ ہماری زبان ہماری پرائیڈ ہے. جب تک آپ اپنی زبان کے حوالے سے نیشنلسٹ نہیں ہوں گے، آپ کو چیزیں
صحیح بات، डिफिकल्टी बिल्कुल का दुरुस्त सामना फरमाया Agree. आपने। और आप बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि आपके साथ ट्रेड ही नहीं करते, वो कहते हैं कि पहले आप हमारी ज़ुबान सीखें और उसके बाद हम आपके साथ ट्रेड Yes. करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ये शायरी मजमूआ आखिरकार, तो ये आखिरकार किसी नज़्म या किसी गज़ल से लिया हुआ होगा यकीनी तौर पर, वो आप शेयर करना चाहें और प्लीज़ अगर वो कलाम दें। नहीं, आखिरकार मेरे कई शेरों में अच्छा, आता है। तो इसकी क्या वजह है कि आपका एक ख़ास जो आपने नहीं, रखा हुआ है? मुझे अच्छा लगा आखिरकार नाम जो है वो, फिर इतनी देर बाद किताब आई थी तो आखिरकार तो सब दोस्त भी कहते थे कि ले आओ भी किताब, और तो आखिरकार फिर मैंने कहा ये लो आखिरकार आखिरकार आ गई। किताब आपके पास। तो सर साथ ही हम लोग इजाज़त लेंगे, बहुत शुक्रिया, लेकिन एक कलाम की रिक्वेस्ट है अगर आप प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये जो है ना यकीनी तौर पर आई एम श्योर कि आपको इंतखाब करना चाह रहे होंगे, बहुत अच्छा हो गया। वादाए फरदा की अरजानी का अंदाज़ा लगा, वादाए फरदा की अरजानी का अंदाज़ा लगा, जिंदा है तो आलम फ़ानी का अंदाज़ा लगा, वाह, दश्त में सब मुंतज़िर हैं ख़त्म हो ये इंतज़ार, दश्त में सब मुंतज़िर हैं ख़त्म हो ये इंतज़ार, दश्त के लोगों की नादानी का अंदाज़ा लगा, वो पड़े हैं ख्वाब मेरे, वो रही आंखें मेरी, वो पड़े हैं ख्वाब मेरे, वो रही आंखें। इससे तू दरिया की तुग़यानी का अंदाज़ा वाह, लगा, वाह, वो वाह, पड़े हैं ख्वाब मेरे, वो पड़ी हैं आंखें, वो रही आंखें मेरी, वो रही आंखें। इससे तू दरिया की तुग़यानी का अंदाज़ा लगा, सैकड़ों दिल हैं यहाँ पर हिज्र के छाने हुए, सैकड़ों दिल हैं यहाँ पर हिज्र के छाने हुए, तू फ़कत मेरी बयाबानी का अंदाज़ा लगा, जिस तरफ जाता हूँ तेरे ध्यान में जाता हूँ मैं, वाह, जिस तरफ जाता हूँ तेरे ध्यान में जाता हूँ मैं, इससे तू मेरी परेशानी का अंदाज़ा क्या लगा, वाह, क्या वाह, 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 वादाए फरदा की अरजानी का अंदाज़ा लगा, क्या बात, जिंदा है तो आलम फ़ानी का फर्क का अंदाज़ा लगा। अंदाज़ा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें। मैं भी आप सब में से बहुत सौ की तरह पाकिस्तान टेलीविजन को देख देख कर बड़ा हूँ। पीटीवी के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में ओटीटी प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का।
नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क और कौम का सरमाया होती है और इस सरमाए को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस इंटरप्रेट भी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की भी खासकर ज़रूरत है। ऐसे में हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे तालीमी इदारे क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। डेफिनेटली, और इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कायद आज़म यूनिवर्सिटी एंड साबिक वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं डॉक्टर साहिबा? इंटॉलरेंस बिहेवियर, और अगर हम यूँ जिक्र करें कि उसमें भी ख़ास तौर पर अगर हम जाएँ मजहबी इंतहा पसंदी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ग्रो कर चुकी हैं। ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का हम बात ना भी करें तो हमारे नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा ये आती जा रही है, लेकिन इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है थ्रू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ये हमारा मौजू है। और उसमें सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि टीचर्स का किरदार जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और मेरा वाइस चांसलर बनने से पहले कोई 22 साल का एक उस्ताद के तौर पर तजर्बा है और दोबारा अब मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है एक टीचर के तौर पे। मैं समझती हूँ कि किसी भी इदारे के अंदर, तालीमी इदारे के अंदर असातिज़ा जो हैं उनका मरकज़ी किरदार है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारे जो हैं वो दीवारों से या दूसरे रिसोर्सेज से नहीं बनते, बल्कि असातिज़ा उनकी शनाख्त होते हैं और वही बुनियाद बनते हैं एक इदारे के लिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि असातिज़ा और स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक़ है वो बहुत अहम है। असातिज़ा को रोल मॉडल होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि असातिज़ा का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आजकल के ख़ास तौर पे दौर में आप देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और सारी नॉलेज को एक्सेस जो है ना, इट्स जस्ट वन क्लिक ऑफ अ बटन अवे। मतलब वो एक हमारे ज़माने में था कि आपकी लाइब्रेरी में किताबें सिर्फ आपको अवेलेबल होती थी, अब तो दुनिया जहान का नॉलेज जो है वो इंटरनेट पर आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसी सूरत में मैं तो ख़ास तौर पे समझती हूँ कि असातिज़ा का किरदार सिर्फ एक नॉलेज देना नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि उनका काम इंस्पायर करना है, उनका काम रोल मॉडल बनना है, उनका काम तरबियत करना है, उनका काम स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो निसाबी हो या गैर निसाबी हो, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, कि उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कैसे रिसीव करना है, उसको कैसे डाइजेस्ट करना है और उसके बाद उन्होंने क्या सोच लेके और क्या किरदार लेके। तो मैम इसमें फिर बहुत ज़रूरी है कि हमारे लेक्चर्स में करैक्टर बिल्डिंग पर काम किया जाए, जो कि स्कूल कॉलेजेस में कहीं पर फिर भी जिक्र होता था, लेकिन आपको नहीं लगता हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से ये अंसर ख़त्म होता जा रहा है और हमारे प्रोफेसर्स आ रहे हैं, उनके साथ बच्चों का रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत प्रोडक्टिव है, उनकी बाहर दुनिया में प्रोफेशनल लिहाज में भी टीचर्स मदद कर रहे हैं, लेकिन वो तरबियत का एलिमेंट जो है वो कहीं पर रह गया। जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि असातिज़ा जो है वो रोल मॉडल बने। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिर्फ क्लासरूम के अंदर वैसे तो वो हम इस्लामियात भी पढ़ाते हैं और भी इस किस्म के कोर्सेज होते हैं जिनमें एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि लाउडेस्ट सर्मन आर सीन नॉट हर्ड, तो वो जब तक असातिज़ा अपना किरदार ऐसा एग्जाम्पलरी नहीं बनाएंगे कि स्टूडेंट्स को वो इंस्पायर करें और वो उनको जो करते हुए देखें उस तरह से। हम अक्सर देखते हैं कि असातिज़ा के अंदर खुद ज़रा अदम बर्दाश्त नज़र आती है और वो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए वो उसी वक्त काबिल तनकीद हो सकते हैं जब वो अपना किरदार इस तरह बनाएं कि उनके अंदर बर्दाश्त हो, उनके अंदर मामला फ़हमी हो, उनके अंदर एक चीज़ों को खुले दिल से देखने की सलाहियत मौजूद हो। मैम अगर बात करें हम कुछ अर्सा पहले की, मतलब अगर मेरे टाइम की बात की जाए तो तब टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अब अगर आप देखें तो एक्सट्रीम फ्रैंक हैं, वो दोनों एक्सट्रीम्स हमें देखने को मिल रही है। एक बैलेंस टीचर आप किसको कंसिडर करती हैं, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक बैलेंस टीचर में होनी चाहिए? जी आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी मुनासिब बात नहीं है, और ख़ास तौर पे चूँकि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से, हायर एजुकेशन से है, उस लेवल पर आके स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने मैच्योर हो चुके होते हैं और उनके साथ उनको एक आज़ादी सोच की बहरहाल देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनके अंदर क्रिएटिविटी आए और वो अपने इल्मी मामलात के अंदर भी उस खुले जहन के साथ चीज़ों को देख सके। तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट होना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्री हो जाए तो ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहरहाल आपका किरदार एक उस्ताद का है जिसका काम स्टूडेंट्स की तरबियत करना है, उनको डिसिप्लिन करना भी है, उनको गाइड करना भी है। तो वो
میرا خیال ہے کہ ایک بیلنس بہت ضروری ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ بھی نہ ہوں لیکن اپنے اس کردار کو بھی نہ پہچانیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی ہے جس کے لیے ضرورت سے زیادہ اور یہاں پر ہی میم ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ جو انفارمیشن اتنی ہمارے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہے را ڈیٹا اس کو گراسپ کیسے کرنا ہے کون سے فلٹر کے تھرو اور خاص طور پر ہمارا میڈیا اتنا جب ایکٹیو ہے تو ہر یونیورسٹی کالجز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو خاص طور پر میڈیا لٹریسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو تو وہ میڈیا لٹریسی ہماری یونیورسٹیز کالجز میں پڑھائی جانا یا سمجھانا اس سے متعلق سیمینارز ہونا ڈیبیٹ سوسائٹیز میں ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل بہت ضروری ہے یہ بات کیونکہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے میڈیا آج کل اویلیبل ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو جس قسم کی انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ اویئرنیس ہو. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا مذہب سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ جو ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا کہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے پہنچائیں اور آج کل یہی نظر آتا ہے. بچے عموماً اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو ہم ایک روٹین سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کر دیا یا اس کو لائک کر دیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جب آپ کوئی چیز شیئر یا لائک کرتے ہیں تو آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ. تو جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تو ہمارا مذہب ہی اس بات سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بات کو جس کا ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اس کو پھیلانے کے لیے اس پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. اور اس کے بعد یقیناً گھر پر یہ تربیت بہت ضروری ہے اور پھر تعلیمی اداروں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس قسم کے سیمینارز ورک شاپس ضرور کروائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو اس وقت ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ قسم کا انسٹرومنٹ موجود ہے اس کو کیسے پازیٹیولی استعمال کرنا ہے. آپ کے نزدیک کیا وجہ بنی ہے ہمارے معاشرے میں یہ انٹالرنس بیہیویئر آنے کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ انٹالرنس بیہیویئر جو ہے وہ سب سے پہلی دوبارہ میں کہوں گی کہ گھر سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے تربیت کی کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. کیا آپ کے والدین آپ کے گھر کے ماحول میں جو باقی لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے اندر ٹالرنس ہے یا نہیں کیونکہ یہ ویلیوز بہت ارلی آپ کی لائف میں بن جاتی ہیں. پھر آپ کا تعلیمی ماحول بالکل جب آپ کسی بھی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ اس بات پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے اساتذہ کیسا رول ماڈل آپ کے لیے بنتے ہیں ان کے اندر ٹالرنس ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ انرولمنٹ کر لیتے ہیں اتنی زیادہ کر لیتے ہیں جس کی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر کانٹیکٹ بہت اہم ہے. اگر ایک ٹیچر کی کلاس میں 100-150 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے دن میں کوئی کئی کلاسز اس طرح کی لینی ہے تو وہ اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کانٹیکٹ بنا سکے جو ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کے لیے بنیادی اہم ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر کیا سہولتیں موجود ہیں جیسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز اور یہ وہ ساری چیزیں جو بچوں کو ڈسپلن اور یہ اس قسم کی ٹالرنس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر وہ آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں اور اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور آپ بہت زیادہ انرولمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک وجہ بنتی ہے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں آپس میں کنفلکٹس ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہ ہمیں اس شکل میں نظر آتی ہیں کبھی مذہبی شکل میں کبھی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ڈپکٹ ہوتی نظر آتی ہے. میم تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ فیملی کی انوالومنٹ یا پیرنٹس کی انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. یوزلی ہم دیکھتے تھے کہ بچپن میں جو ہے یا اسکولس وغیرہ میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوا کرتی تھی لیکن جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو پیرنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں رہتا. کیا آپ یہ ضروری سمجھتی ہیں کہ یونیورسٹیز میں بھی اس طریقے کے پیرنٹس کے جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہیں؟ جی ہونی چاہیے لیکن میں پھر دوبارہ یہ کہوں گی کہ یونیورسٹی کے اندر آ کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ سارے کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے اندر تب تک یہ ویلیو ڈیولپ ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ایز اے گرون اپ ایڈلٹ انہوں نے خود اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اپنے رویے کے بارے میں وہ خود ذمہ دار ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں 18 سال کی عمر میں بچے تو گھر چھوڑ کے بالکل انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ
यूनिवर्सिटी में भी आके माँ बाप जो हैं वो उनको उंगली पकड़ के लेके आएंगे और हर वक्त वो बिल्कुल असातिज़ा और पेरेंट्स के दरमियान में एक लिंक मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो दुनिया के चैलेंजेस को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। बेहतर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले ये मैसेज के बच्चों को भी चाहिए कि वो इस इन्वायरमेंट को समझते हुए अपने टीचर्स का भी एहतराम करें और एक इंस्टीट्यूट के माहौल को बरकरार रखें, लेकिन टीचर्स से भी दरख्वास्त है कि डर और इज़्ज़त जो है उसमें फ़र्क करें और ये होना चाहिए कल्चर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमने भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि रेक्टर साहब अगर आ रहे हों या चांसलर, वाइस चांसलर कोई आ रहा है तो बाकायदा तौर पे एक डर का माहौल हो जाता है क्योंकि उनके साथ पूरी एक कैबिनेट मूव कर रही होती है। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और वो डर की जगह इज्जत होनी चाहिए। बैलेंस एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। So excited for today. +1 to whatever Fatma said. Innovation Pakistan. Pakistan Zindabad. We're here for Pakistan. मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बेहसियत निगरान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और क़राए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालिमियत इस्तेकाम बेबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा। ये कि मैं तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहूँगा और ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या सरकारी फैसलों पर
اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت، بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا، نہ کسی پہ ظاہر کروں گا جو بحیثیت نگران وزیر خیبر پختونخوا صوبہ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت نگران وزیر اپنے فرائض کی کماحقو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کے متعلق نگران وزیر اعلیٰ نے خصوصی طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ گورنر ہاؤس پشاور میں نگران صوبائی وزیر کی تقریب حلف برداری۔ نگران وزیر اعلیٰ کے مشیر مطیع اللہ خان نے بحیثیت نگران صوبائی وزیر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگران صوبائی وزیر مطیع اللہ خان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان بھی تقریب حلف برداری میں شریک تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی نگران صوبائی وزیر مطیع اللہ خان کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ تقریب میں نگران صوبائی وزراء فضل الہی، حامد شاہ، حاجی منظور آفریدی، مشیر تعلیم رحمت سلام خٹک، انتظامی محکموں کے سربراہان سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس پشاور میں نگراں صوبائی وزیر کی تقریب حلف برداری۔ آج 5 محرم الحرام ہے اور اس حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کے بیچ میں کیا فرق تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یزیدیت کا فلسفہ یہ تھا کہ حاکمیت کرنی ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے، جبکہ حسینیت کا فلسفہ جو تھا وہ بہت ہی مختلف تھا۔ وہ تھا کہ اپنے نانا جو ہے وہ دین محمدی جو ہے ان کا دین بچانا اور اس کے علاوہ اس دین کے لیے کھڑے ہونا اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا تھا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی موجود ہے اور گیسٹ کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں سینئر مذہبی شخصیت جناب علامہ سید نعیم الحسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ علامہ صاحب، بڑی قربانی، یقینی طور پر بہت بڑے ایام اور بہت بڑا فلسفہ، لیکن میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے باکی اور ان کی ہمت اور ان کی حق گوئی کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے ایک حکم دیا ہے، کہتا ہے کہ لا تکونوا ظہیرا للمجرمین، مجرموں کی پشت پناہی نہ کرو۔ اور حضرت موسیٰ نے اگرچہ وہ دربار کی ایک بڑی شخصیت تھی، فرعون کے گھر میں وہ پلے بڑے، لیکن جب پولیس والے نے ایک دوسرے مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے اپنے سسٹم اور دربار کے بندے کی حمایت نہیں کی، بلکہ کہا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں مجرموں کی ہرگز پشت پناہی نہیں کروں گا۔ واقعہ کربلا میں ہم یہی چیز کو مجسم دیکھتے ہیں امام حسین کی زبانی، کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ لوگ کہ جو سسٹم کے اندر موجود تھے لیکن قانون شکنی کر رہے تھے، اللہ کا قانون بھی توڑ رہے تھے، حکومتی قوانین بھی توڑ رہے تھے، معاشرتی قوانین کو بھی توڑ رہے تھے، تو یہاں پر ضرورت تھی کہ وہ اس سسٹم میں موجود ان لوگوں کو اور معاشرے میں بھی موجود جو اللہ کے قانون کے مجرم ہیں ان کے خلاف قیام کرتے اور حق بات کو بلند کرتے۔ اس میں خوف کو خاطر میں نہ لاتے، کسی قسم کا خوف نہیں آیا، شجاعت ہے، شجاعت کے لیے بے خوف ہونا ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حق بات، حق کا علم بلند کیا۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی معاشرے کے اندر نفاق کے جو پردے ہیں نا، کہ ظاہراً تو ہم مسلم ہیں
लेकिन बातिनन हम अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं। मिसाल दूं, कुरान कहता है, कुरान कहता है कि वैलुन लिल मुसल्लीना, कि नमाजियों के लिए हलाकत है और तबाही और बर्बादी है। कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून व हुम युराऊन, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और जो रियाकारी करते हैं। ज़ाहिरन इबादत है लेकिन रियाकार है। इसी तरह कुरान का हुक्म है वज़रू ज़ाहिर अल इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातनी गुनाह भी छोड़ दो। यजीदी सफ़ों में ज़ाहिरन तो मुसलमान थे लेकिन बातिनन मुनाफिक थे, बातिनन खौफज़दा थे, मुजरिमों और मुशरिकों और उनकी सफ़ों में बैठे हुए। उन्होंने कहा कि हम इमाम हुसैन पे हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन मजबूर हैं। तो इमाम हुसैन ने आकर इन सफ़ों को इम्तियाज़ दे दिया, जुदा कर। वाह 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 वाह। हज़रत ये फरमाइएगा कि करबला का गालिब पहलू क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले हैं मदीना से मक्का की तरफ और मक्का से फिर करबला की तरफ, तो मक्का से निकलते हुए उन्होंने कहा कि देखो मैं जो निकल रहा हूँ कतअन किसी शर के लिए नहीं निकल रहा, इसलिए निकल रहा हूँ अन अमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। मैं चाहता हूँ मेरे नाना, मेरे जाद, मेरे दादा, उनकी सीरत के ऊपर अमल करूँ। उनकी सीरत ये है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जिस मुआशरे में नेकी का हुक्म देना रुक जाए और बुराई से ना रोका जाए, खुद इमाम हुसैन का खुतबा है, वो कहते हैं जब तुम देखो कि हक पर अमल नहीं हो रहा, अमर बिल मारूफ की बजाय अमर बिल मुनकर हो रहा है। सूरह तौबा की आयत है कि मोमिन की इलामतें ये हैं कि वो मारूफ का हुक्म देता है और मुनाफिक की इलामत ये है कि वो मुनकर का हुक्म देता है। मोमिन की इलामत ये है कि वो मुनकर से रोकता है और मुनाफिक की इलामत ये है कि वो मुनकर का हुक्म देता है। तो यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे हैं और क़याम किया है और कहा है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो अक़दार जो मुस्बत थी अभी वो मनफी हो गई थी मुआशरे के अंदर।